وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرے میرے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ، جب آواز دی اپنے رب کو، انی مسنی الشیطانو، کہ بے شک مجھے شیطان نے پہنچا دیا، بنصب، تھکاوٹ، وعذاب، اور پریشانی۔ اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام زمانے کے مالدار ترین انسان تھے اور پیغمبر بھی، اور بہت عبادت کرتے تھے، حق تعالی ملائک کے سامنے فخر فرماتے تھے۔ ابلیس نے کہا اگر یہ مال اور اولاد چھین لی جائے، صحت چھین لی جائے، پھر دیکھتے کیسے عبادت کرے۔ امتحان آیا، سارے گاؤں ختم، ساری زمینیں ختم، ساری مویشیاں مر گئی۔ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال لیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر تکلیف آ جائے گی۔ توبہ توبہ۔ حضرت پورے صبر و استقامت سے تھے۔ کہتے ایک دن سحری کے وقت اٹھے، معمول کے مطابق اللہ اللہ، زبان کام نہیں کر رہی تو رو پڑے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، سورۃ انبیاء میں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدایا بہت پریشان ہوا ہوں، آپ معاف فرمائیں۔ ہائے ہائے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، ایوب نام تھا، بہت بیمار تھا، تو ایک دن مکان کی چھت پہ رات کو چڑھ گئے جب سب لوگ سو گئے، اور چیخ چیخ کے اللہ کے سامنے رو پڑا کہ اے اللہ یہ کیا کیا مصیبتیں بھیج رہے، میں کوئی ایوب صابر تھوڑا ہی ہوں، میں تو ایوب جولا ہوں، یہ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ تو کہا اگلے دن ٹھیک ہو گئے، بالکل اللہ نے ساری تکلیفیں معاف فرمائی۔ اور کس برجلک، اللہ نے فرمایا پاؤں ہلائے، حضرت نے پاؤں مارا، ھذا مغتسل بارد، بہترین نہانے کا ٹھنڈا پانی، و شراب، اور پینے کا۔ حضرت نے اس میں نہایا، صحت بحال ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے دے دیا ان کو اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اور ان کے ساتھ، کہتے مرے ہوئے زندہ ہوئے، رحمتم من عندنا، یہ مہربانی، رحمتم منا، یہ ہمارا احسان تھا، وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ وخذ بیدک ضغثا، لیجیے اپنے ہاتھ میں تنکیں، فاضرب بہ، ماریے اس سے، ولا تحنث، اور قسم نہ توڑے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا ان کو ثابت قدم، نعم العبد، بڑے پیارے بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ خوب ہماری طرف مائل تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پاک دامن و عفیفہ جب تکلیفیں بہت بڑھ گئی تو وہ شہر میں جا کے کسی کے ہاں کام کرتی تھی، اور وہیں سے کھانا جو ملتا تھا وہ لا کے کھلاتی، ایسی تکلیف۔ توبہ۔ تو وہ خاتون خانہ جو تھی وہ ان کی عاشق ہو گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے بال دے دو، بڑے چمکیلے خوبصورت، تو پیغمبر اور بادشاہ کی بیوی، کسی کو کیا پتا اس ناسوتی عالم میں اللہ کے نیک بندوں پر کیا کیا تکلیفیں آتی۔ اللہ یہ واقعات سناتے ہیں تاکہ تکلیفوں سے گھبرا نہ جائے۔ شیطان نے آ کے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی بیوی کا شہر میں کسی آدمی سے یارانہ لگ گیا، اور عشق میں اس کو بال دے دیے، ابھی آئے گی تو دیکھو بال کٹے ہوئے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیماری سے اٹھوں تو اس کو 100 چوب ماروں گا، 100 لاٹھی۔ انبیاء کی سنت ہے وہ ضرورت کے لیے بیوی کی پٹائی کرنا۔ بیوی بالکل بے گناہ تھی، جب وہ وہاں پہنچی تو اللہ کی وحی آئی کہ اے ایوب بیوی بے گناہ ہے، 100 چوب نہیں مار سکتے۔ البتہ قسم آپ نے کھائی، انبیاء کی قسم بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو چلو 100 تنکے لے لو، ہر تنک کا ایک ڈنڈے کا قائم مقام ہو جائے۔ واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة،
علی مسائل الحیل، علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ ہیلہ جائز ہے، وہی رخصۃ باقیۃ فی الحدود فی شریعتنا وفی غیرها، وذهب الشافعی وابو حنیفہ وزفر الى ان من فعل ذلك فقد برئ فی یمینہ، الصحیح بقاء الحکم، ابن کثیر جلد 4 صفحہ 40، روح المعانی پارہ 23 صفحہ 209-8۔ وفيه دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی ما یجوز فعلہ ودفع المکروہ بها عن نفسی، احکام القرآن جساس صفحہ 384۔ مولانا اشرف علی صاحب سے بیان القرآن میں اس جگہ غلطی ہو گئی، کسی اور پہ اعتماد کیا، بڑی کتاب نہیں دے گی، اور لکھا کہ یہ ہیلہ اس شریعت میں تھا، اب نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی محمد شفیع صاحب کو، بڑے کمال کے ساتھ اصلاح کی، اور فرمایا کہ الامت کا مطلب یہ ہوگا کہ 100 تنکے جب ماریں گے تو پورے تنکے جسم پہ آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جسم کو ٹچ نہ کرے، ورنہ ہیلہ پورا نہیں ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں ورنہ یہ عبارت بیان القرآن کی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ہیلہ اب نہیں، تو اب بھی برقرار ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کا ہیلوں کا انکار محل تعجب ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یاد کرو ہمارے بندو ابراہیم و اسحاق یعقوب کو، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہاتھوں سے کام لیتے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک چنا تھا ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں مصطفین اخیار چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، پڑھیے قرآن میں قصہ اسماعیل، یسع و ذا الکفل کا، فَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بہترین تھے۔ ھذا ذکر، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام، جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، مفتحۃ لہم الابواب، کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے، متقین فیہا، ٹیک لگائیں گے ان میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، منگوائیں گے پھل بہت سارا، وشراب، اور پینا، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے لیے آنکھیں جھکانے والی ہم عمر لڑکیاں۔ نکاح کے اندر یہ مناسب ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر میں موافقت ہو۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ تم سے وعدہ ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ بات ہو گئی